اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرے نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گرے نالج چینل۔ ناظرین کرام، عظیم مسلمان فاتحین کا سیریز جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے فاتح نمبر 44 سلطان الف ارسلان سلجوقی کے بارے میں۔ الف ارسلان سلجوقی 425 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کا بعد چوری بیگ نشارپور لے کر دریائے سیون تک علاقے کا ولی تھا، جبکہ چوری بیگ یعنی کہ الف ارسلان کا باپ بڑا بھائی دارل بیگ سلجوقیوں کا بادشاہ تھا، اور اسی طرف سے الف ارسلان کا باپ چوری بیگ ان علاقوں کا حاکم تھا۔ سلجوقی بنیادی طور پر ترک تھے اور اپنے ایک جد امجید سلوکی کی وجہ سے سلجوقی کہلائے۔ اس سلجوقی کے باپ کا نام دفاق تھا، جو کہ ترکوں کا ایک طاقتور گروہ کا سردار تھا، اور وہ ترکی کے بادشاہ بیوگ کا مقرب خاص تھا اور مشاورت کے فرائض بھی سر انجام دیتا تھا۔ سلجوقی کا باپ دفاق نہ صرف ایک زیرک، دانشمند اور جاہندہ شخص تھا، بلکہ وہ انتہا درجے کا شجاع اور دلیر بھی تھا۔ بہادری اور جرأت مندی میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے کہ وہ جرأت اور دلیری کی وجہ سے وہ تمرالطاح کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس لفظ کے معنی ہے ترک امام۔ ترکوں کا بادشاہ بھی دفاق پر بہت بھروسہ کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ دونوں کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو گئی اور بااثر سرداروں نے ان کے درمیان پڑھ کر ان کی صلح کروائی۔ مورخین نے ان دونوں کے درمیان اس اختلاف کی دو مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ بہرحال دونوں میں بغیر کسی جنگ و جدال کی صلح ہو گئی۔ دگاگ کا بیٹا سلجوق کی صلح والے دن ہی پیدا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلجوق ہر لحاظ سے اپنے باپ کا خلف رشید ثابت ہوا۔ ابھی وہ چھوٹا تھا کہ اس کے باپ دگاگ کا انتقال ہوا۔ بیوگ نے سلجوق کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور لشکر کا سپہ سالار بنایا، لیکن درباری امراء اور خود بیگوں کی بیوی بھی سلجوق کی روز افروز ترقی سے خائف ہو کر اس کے خلاف سازشوں میں مصروف ہوئی، اور انہوں نے بادشاہ بیوگ کو سلجوق کے خلاف بھٹکا دیا۔ چنانچہ سلجوق اس شر سے بچنے کے لیے اپنے قبیلے کے ہمراہ مارو نہر کی طرف ہجرت کر گیا، اور اس نے چند مقام پر سکونت اختیار کی۔ ہجرت کے اس واقعے کے بارے میں مورخین کی آراء مختلف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ ہجرت کا یہ واقعہ 375 ہجری میں پیش آیا۔ چند مقامات پر سکون اختیار کرنے کے کچھ عرصے کے بعد سلجوق نے اپنا قبیلہ سمیت اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام سے قبل ہی یہ ترک قبائل خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ نہ تہذیب و تمدن سے واقف تھے اور نہ مذہب کا کوئی تصور ان کے ذہن میں تھا۔ پیڑ، بکریاں اور گھوڑے پالتے تھے۔ فطری طور پر سادہ مزاج اور سخت محنت کرنے والے تھے۔ بنیادی طور پر ان ترکوں کا مسکن و سرکت ایشیائی میں ترکستان اور جلاد چین کے درمیان ایک عظیم الشان کوہستانی درہ تھا۔ بعد میں یہ لوگ اس درے سے نکل کر ترکستان میں آباد ہوئے، پھر آگے بڑھتے ہوئے دریائے ستون کے کنارے تک آن پہنچے۔ یہ ترک نہایت شجاع اور جنگجو تھے، کبھی کبھار قافلوں کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی طرز معاشرت اور عادات اور حسائل زمانہ جاہلیت کے بدو کے طور طریقے سے خیرت انگیز مماثلت رکھتا تھا۔ شروع میں مسلمانوں کے عالمگیر فتوحات کے زمانے میں اسلامی مقبوضہ جات کی سرحدیں ترکی کی بودوباش کے علاقے میں جا ملی۔ چنانچہ مسلمان تاجروں سے ان لوگوں کا اثر میل جول رہتا تھا، اور انہی کے زیر اثر ترکوں میں اسلام پھیلنا شروع ہوا اور وہ تہذیب کے سانچے میں ڈلنے لگے۔ اسی طرح ترکوں کا جو قبیلہ بھی اسلام قبول کرتا وہ اسلامی سرحدوں پر آباد ہو جاتا۔ ان لوگوں کو عام طور پر ترکمان کہا جاتا تھا۔ قبول اسلام کے بعد سلجوق کے ترکوں میں بیگو بادشاہ کے زیر اثر علاقے میں بودوباش اختیار کی گئی تھی، اور بیگو کی سلطنت ترکستان کہلاتی تھی۔ بیگو کے آدمی نے سلجوق سے خراج طلب کیا، لیکن اس نے خراج دینے سے انکار کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ کفار مسلمان سے خراج نہیں لے سکتے۔ چنانچہ دونوں فریقین میں ہولناک جنگ شروع ہوئی، جس میں مسلمان ترکوں نے غیر مسلم ترکوں کو بدترین شکست دے کر بھگا دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ سلجوقی کے علاقے کی طرف رخ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ سردار سلجوق نے نجارہ سے 30 میل کے فاصلے پر ایک قصبے کو اپنا صدر مقام بنایا۔ 382 ہجری میں کاشغر کے بادشاہ بغر خان نے مروان نہر پر چڑھائی کرا دی۔ امیر نوح بن منصور ان علاقے کا حکمران تھا، جس نے سلجوق سے مدد طلب کی، اور سلجوق نے اپنے بیٹے اسرائیل کو ایک زبردست لشکر دے کر امیر نوح کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ نجارہ کے قریب دونوں لشکروں کے درمیان گمسان کی جنگ ہوئی، اور بغارہ خان بدترین شکست کھا کر اپنے علاقے کی طرف واپس بھاگ گیا۔ سلجوق کی اس جنگ کے بعد مارو نہر میں زبردست اہمیت اختیار کر گئے، لیکن اس جنگ کے کچھ عرصے کے بعد ہی سلجوق 107 سال کی عمر میں اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے، اور اس نے چند مقام پر ہی دفن کیا۔ سلجوق کے کتنے بیٹے ہیں، اس بارے میں بھی مورخین میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بہرحال سلجوق کے بعد اس کے بیٹے اسرائیل نے تقریباً 32 برس تک مارو نہرہ کے علاقے پر حکومت کی، اور مختلف لڑائیوں میں
کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اسرائیل ہی کے دور حکومت میں سلطان محمود غزنوی نے سلجوقی علاقوں پر حملہ کیا اور اسرائیل کو قید کر کے ہندوستانی شہر کانجر بھیج دیا گیا، جہاں اس نے 7 سال قید رہ کر 423 ہجری میں وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا قتلمش غزنوی سے کسی نہ کسی طرح سے بچتا ہوا نجارہ پہنچا۔ یہی قتلمش بعد میں رومیوں کے علاقے اناطولیہ کی طرف بڑھا، وہاں ان کو شکست دے کر ان کے علاقے پر قابض ہوا۔ سلطان محمود غزنوی کے وفات کے بعد سلجوقیوں نے ایک مرتبہ پھر طاقت پکڑ لی۔ قتلمش کے علاوہ سلجوق کے باقی بیٹوں کی گمنامی زندگی بسر کی، البتہ سلجوق کا ایک بیٹا میکائیل جو کہ سلجوق کی زندگی ہی میں کسی جنگ میں مارا گیا تھا، اس کے آگے 2 بیٹے ہیں۔ ایک کا نام طغرل الحلق تھا اور دوسرے کا نام چغر الحلق داؤد تھا۔ سلجوق کے وفات کے بعد سلجوق 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ کا سربراہ اسرائیل تھا اور دوسرے گروہ کی سرداری طغرل الحلق اور ان کے بھائی چغر الحلق کے پاس تھی۔ محمود غزنوی کے وفات کے بعد کئی سال تک غزنیوں اور سلجوقیوں کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں۔ بہرحال طغرل الحلق اور چغر بیگ ایک خونریز معرکے کے بعد محمود غزنوی کے بیٹے مسعود غزنوی کو فیصلہ کن شکست دے کر خراسان کی قسمت کے مالک بن گئے۔ سلجوقیوں نے طغرل الحلق کو اپنا سربراہ اور حاکم تسلیم کر لیا۔ بغداد کے خلیفہ قائم امر اللہ نے طغرل بیگ کو سندھ حکومت عطا کر دی۔ طغرل نے بہت سے فتوحات حاصل کیے اور اپنی سلطنت کو وسیع و عریض کیا۔ چھوٹا بھائی چغر بیگ مکمل طور پر اس کا مطیع و فرمان بردار تھا۔ یہی چغر بیگ سلطان الف ارسلان کا باپ تھا۔ بہت جلد سلجوقیوں نے داہستان، جرستان، تبرستان، جل اور کئی دوسرے علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ 334 ہجری میں بنو بواہ کے 3 وہلی بھائی تھے، انہوں نے فوج چڑھائی کی اور بغداد پر قبضہ کیا۔ ان کی حکومت 347 ہجری تک قائم رہی اور ان کے دور حکومت پر خلیفہ بغداد بالکل بے بس رہا۔ دہلی خاندان کی حکومت سلجوقیوں نے ختم کی۔ سلجوقی اور ویلی خاندان کے درمیان جھڑپیں جاری تھی، لیکن طغرل بیگ کا بھائی چغر بیگ داؤد انتقال کر گیا۔ انہی دونوں سلطان طغرل بیگ کے چاچا زاد بھائی ابراہیم نیال نے ایک بڑا لشکر جمع کر کے سلطان طغرل بیگ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس وقت الف ارسلان اپنے باپ کے لشکر کے ہمراہ اپنے سگے چچا چغر بیگ کی مدد کے لیے بڑھا۔ رے شہر کے نواح میں دونوں فوجوں کے درمیان گمسان کا رنگ پڑا اور بہت بڑی جنگ ہوئی۔ ابراہیم نیال کو بدترین شکست ہوئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد سلطان طغرل نے اسے معاف کر دیا، لیکن اس مرتبہ ابراہیم نیال کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ابراہیم نیال کا خاتمہ ہوا تو بسیاسیری نے سر اٹھا لیا اور بغداد پر حملہ آور ہوا۔ خلیفہ بغداد اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور بسیاسیری نے آسانی سے بغداد پر قبضہ کیا۔ خلیفہ بغداد اسیر ہو کر رہ گیا۔ بسیاسیری نے اس پر نہایت ظلم و ستم کیا اور بغداد کے وزیر سلطنت کو بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنایا اور اسے نہایت متقی اور قابل شخص کو بسیاسیری کے موت گھاٹ اتار دیا۔ ادھر خلیفہ بغداد قائم بامر اللہ حدیثہ پہنچ گئے اور بسیاسیری کو مظالم کی تمام داستان سلطان طغرل کو بھجوا دی اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے طغرل بیگ سے مدد کی۔ ابراہیم نیال نے چھٹکارا پانے کے بعد طغرل تیزی سے بغداد کی طرف لپٹا۔ بسیاسیری پر سلطان طغرل کا بے حد خوف سوار تھا، چنانچہ وہ بغداد میں رک کر سلطان طغرل کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے لشکر کے ہمراہ بغداد سے بھاگ کھڑا ہوا۔ خلیفہ بغداد نہایت عزت و احترام سے واپس بغداد آئے اور اپنے منصب پر بحال ہوا۔ طغرل بیگ نے بسیاسیری کا تعاقب کیا، دونوں کے درمیان پھر سے جنگ ہوئی اور طغرل بیگ کی فوج نے بسیاسیری کو بدترین شکست دی اور اسے موت کے گھاٹ اتارا۔ 454 ہجری میں خلیفہ بغداد نے سلطان طغرل بیگ سے اپنے بیٹی کا نکاح کیا، لیکن سلطان طغرل بیگ سے زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا اور چند ہی ماہ بعد 18 رمضان 455 ہجری کو 70 سال کی عمر میں عالم سے کوچ کر گیا۔ سلطان طغرل بیگ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بھتیجے الف ارسلان کو اس کے باپ طغرل بیگ کی جگہ صوبہ مرو کا حاکم بنا دیا تھا۔ وہ الف ارسلان کو اس کے اعلیٰ ذاتی اوصاف اور خصائص کی وجہ سے نہایت عزیز جانتا تھا اور اسے بے پناہ محبت رکھتا تھا، اور اس نے لوگوں کو یہی تاثر دے رکھی تھی کہ الف ارسلان ہی اس کے ولی عہد ہے۔ لیکن اپنی بیوی کے بے تحاشا اصرار سے تنگ آ کر طغرل بیگ نے الف ارسلان کی جگہ اس کے سوتیلے بھائی سلیمان کو نامزد کر دیا گیا۔ امراء سلطنت اور سالار اس معاملے پر بٹ کر رہ گئے تھے۔ کچھ نے سلمان کا ساتھ دینا پسند کیا اور کچھ الف ارسلان کے ساتھ ہوئے۔ وزیر سلطنت امید الملک نے سلیمان کو تخت و تاج دلانے کی سرتوڑ کوشش کی، لیکن باثر سلجوقی امراء الف ارسلان کے ساتھ تھے اور انہوں نے قروزین شہر میں متحد ہو کر سلطان الف ارسلان کے نام کا خطبہ جاری کیا۔ لیکن وزیر سلطنت حمید الملک کی وجہ سے سلطنت میں جگہ جگہ سازشیں، بغاوتیں اور ایک طرح کی سرکشیں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادھر الف ارسلان کے باپ کے چچا زاد بھائی
قتلمش بھی بنی اسرائیل نے غیانہ کے اختلافات میں اپنی بادشاہت کا اعلان کیا اور بہت بڑا لشکر لے کر شہر میں چڑھائی کر دی۔ اس کے علاوہ حرات کے ولی موسیٰ بیہ نے بغاوت کر دی۔ اس موقع پر علیہ السلام سب سے پہلے قتلمش کا مقابلہ کرنے کے لیے ارے شہر کی طرف بڑھا۔ دامغان کے نواح میں دونوں فوجوں نے پڑاؤ کیا۔ اس موقع پر علیہ السلام نے جنگ سے بچنے کے لیے اپنے چچا قتلمش کو پیشکش کی کہ وہ چاہے اسے اس کے علاقے کا حکمران بنا دیا جائے گا، بشرطیہ وہ بغاوت اور سرکشی سے باز رہے۔ لیکن جواب میں قتلمش علیہ السلام کے قاصدوں کو حقارت کی دیکھار دے کر اور اپنی طاقت کے ضم و جنگ پر آمادہ ہوا۔ حالانکہ علیہ السلام سچے دل سے یہ چاہتا تھا کہ مسلمان آپس میں نہ ٹکرائے۔ سلطان علیہ السلام کو اپنے چاچا قتلمش کے رویے سے بہت مایوسی ہوئی اور اس نے قتلمش کو سبق سکھانے کے لیے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ دامغان شہر کے نواح میں دونوں لشکر آپس میں ٹکرائی۔ مسلمان خود ہی ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے۔ میدان جنگ میں تلواروں کی ٹکرانے اور ڈالوں پر تلواروں کی ضرب پڑنے سے شور کا ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا۔ دامغان کے نواح میں لڑی جانے والی ایک ہولناک جنگ تھی۔ علیہ السلام نے قتلمش کے لشکر کی اگلی صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا اور جلد ہی سلطان علیہ السلام کے ہاتھوں قتلمش کو بدترین شکست ہوئی اور بدقسمتی سے جنگ کے دوران وہ مارا گیا اور اس کی لشکری باغ کھڑی ہوئی۔ قتلمش چونکہ رشتے میں علیہ السلام کا سوتیلا چاچا تھا، اسی لیے قتلمش کی موت کا علیہ السلام کو بے حد افسوس ہو اور اس نے قتلمش کی تدفین نہایت احترام سے کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس وقت سلیمان مرکزی حکومت پر قائم ہو چکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ قتلمش جو کہ علیہ السلام کے ہاتھوں سے مارا جا چکا ہے، لہٰذا اب علیہ السلام اپنی یقینی شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس موقع پر وہ سب سے زیادہ پریشان سلیمان کا وزیر سلطان عامد الملک کھندری تھا اور اسی وجہ سے سلطان طور بیگ کی سلطنت میں انتشار پھیل کیا، جبکہ سلمان کے دیگر امراء و وزراء نے بھی اسے علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے سے منع کیا تھا اور سلیمان کو تنبیہ کی کہ علیہ السلام جنگ کی صورت میں ہم سب کو پاش کر رکھ دے گا۔ چنانچہ سلیمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھائی علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ نہیں کرے گا، بلکہ جو ہی وہ ریش شہر میں پہنچے گا تو اس کا استقبال کیا جائے گا۔ چنانچہ جب علیہ السلام فاتحانہ انداز میں اپنے لشکر کے ساتھ ریش شہر میں داخل ہوا تو سلیمان کو معزول کر کے محرم 456 ہجری کو وہ تمام سلجوقی سلطنت کا بلاشرط غیر سے فرمان بردار کیا گیا۔ سلجوقی سلطنت پر اپنی مضبوط گرفت اور حکمرانی حاصل کرتے ہی سلطان علیہ السلام نے سب سے پہلے سلیمان کے وزیر عامد الملک کندری کی خبر لی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے سلطان طور بیگ کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت میں فساد برپا کیا تھا اور سلیمان کو ماتحت نشین کروا کر اور اس کے نام کا خطبہ جاری کر کے سلجوقی سلطنت کو تقسیم کر کے رکھ دیا تھا۔ سلطان علیہ السلام نے پہلے تو عامد الملک کو نظر بند کیا اور پھر بعد میں اس کا خاتمہ کرا دیا گیا۔ اسی سال 456 ہجری میں سلطان علیہ السلام نے بغداد کے خلیفہ قائم مامون اللہ بیگ کی بیٹی جو کبھی سلطان طور بیگ کی بیوی تھی اور علیہ السلام کی چچی تھی، اسے نہایت عزت و احترام کے ساتھ واپس بغداد بھیج دیا۔ خلیفہ نے سلطان علیہ السلام کے اس فیصلے پر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور خلیفہ نے سلطان علیہ السلام کو بہت سے عمدہ خطبات اور یقینی تحائف عطا کیے اور ایک فرمان کے ذریعے اس نے بغداد میں علیہ السلام کے نام کا خطبہ جاری کیا۔ سلطان علیہ السلام اب تک اپنی 2 محاذ قوتوں کا خاتمہ کر چکا تھا۔ اب اس کے لیے سامنے ہرات کا ولی موسیٰ بیہ تھا جو ابھی تک بغاوت کیے ہوئے تھا اور اس نے سلطان علیہ السلام کی اطاعت قبول نہیں کی تھی، لہٰذا رے میں داخل ہوئے اور کچھ انتظامی معاملات کی درست کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ ہرات کا طرف رخ کیا۔ ہرات کی نواح میں دونوں لشکروں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے میں سلطان علیہ السلام نے موسیٰ بیہ کو بدترین شکست دی۔ موسیٰ بیہ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر موسیٰ بیہ سلطان علیہ السلام کے قدموں پر گر گیا اور کھڑا کر اس نے معافی طلب کی اور ہمیشہ اس کا فرمانبردار رہنے کا وعدہ کیا۔ سلطان علیہ السلام نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ ہرات کا ولی برقرار رکھا۔ اب سلطان علیہ السلام نے اپنی سلطنت کی طویل عرض میں امن و امان قائم کر دیا تھا، لیکن دوسری طرف کچھ نئے مسائل بھی سلطان کو درپیش تھے۔ ارمینہ اور جرگستان کا عیسانی حکمران بقرات سلطان علیہ السلام کے بیٹے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے علاقوں میں داخل اندازی کر رہا تھا۔ مورخین کے مطابق ربیع الاول 456 ہجری کو سلطان علیہ السلام بقرات کے علاقے پر یلغار کرنے کے لیے نکلا۔ اس کا بیٹا ملک شاہ سلجوقی اور نظام ملک کو توسی نے انتہائی جان بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر زوردار انداز میں حملے شروع کیے کہ دشمن کو بدترین شکست دی۔ سلطان علیہ السلام نے اپنے پوری لشکر کے ساتھ
نصرانی کے علاقے ارمینا پر حملہ کیا۔ وہ دشمن کے علاقوں میں بہت سے شہر اور قلعوں کو سرغنوں کو کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ سلطان نے ارمینا کے انتہائی اہم اور آباد شہر اعال کا محاصرہ کیا۔ اسی دوران احیال شہر نے قید کا بہانہ کر کے سلطان الف ارسلان کو دھوکہ دیا اور اس کا ایک فوجی دستہ شہر کے اندر بلوا کر شہید کر دیا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک موقع پر سلطان کا لشکر نماز ادا کر رہا تھا کہ عیسائیوں نے شہر سے نکل کر اس پر حملہ کیا۔ وقتی طور پر سلطان الف ارسلان لشکر میں افراتفری مچ گئی۔ نمازی جب قتل ہونا شروع ہوئے تو جو لشکری نماز نہیں پڑھ رہے تھے لشکر کے نمازیوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی صفیں اسی افراتفری کی وجہ سے منتشر ہو گئی۔ اس موقع پر سلطان الف ارسلان نے کمال جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے صورتحال کا جائزہ لیا اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن پر ایسا خوفناک حملہ کیا کہ اس کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں رہا۔ سلطان اپنی صفحہ کے ہمراہ شہر کے اندر داخل ہوا اور شہر کو آگ لگا کر اسے ہاستر کر دیا گیا۔ اس شہر کی فتح کے بعد سلطان نے ارمینا کے اندر مزید پیش قدمی کی اور اس کے دوسرے شہروں مثلا ناخیہ، فرس، دسل، دود اور نوہرا کو تقسیم کرتے ہوئے سلطان الف ارسلان نے اپنے لشکر کے ساتھ ارمینا کا دارالحکومت کی طرف پیش قدمی کی۔ جب سلطان الف ارسلان آنی نام شہر پر حملہ آور ہوا تو اس میں 500 سے زیادہ کلیسا تھے اور ارمینا کا کوئی دوسرا شہر وہ دولت اس آباد لحاظ سے اس سے ہمسر نہ تھا۔ سلطان نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور پھر وہ قلعے پر سنگ باری کرتا ہوا شہر کے اندر داخل ہوا۔ کچھ دیر تک شہر کے اندر ہولناک جنگ ہوئی، لیکن بالآخر سلطان الف ارسلان کو فتح نصیب ہوئی۔ اس شہر کو فتح کرنے سے ارمینا کی قدیم مسیحی ریاست کا خاتمہ ہوا۔ ارمینا کی فتوحات کے بعد سلطان نے اچانک اصفہان کا رخ کیا۔ اس نے اصفہان میں داخل ہو کر وہاں کے نظم و نسق کو درست کیا اور وہاں سے نکل کر اس نے مارون نہر اور ترکستان کا رخ کیا اور چند شہر پہنچ گیا۔ جن شہر پر اپنا قبضہ مکمل کر کے سلطان الف ارسلان 459 ہجری میں کرمان اور فارس پہنچا اور تیزی سے باغیوں کی سرکوبی کی۔ کرمان اور فارس کے باغیوں کو اس نے کچل کر رکھا۔ اس کے بعد سلطان یمن، حجاز، شام اور فلسطین کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے تمام علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرتا رہا۔ اسی دوران حلب کے حکمران محمود بن صالح نے سرکشی اختیار کی تو سلطان نے اس پر چڑھائی کر دی، لیکن اس کی ماں کے کہنے پر سلطان نے اسے معاف کر دیا اور حلب کے حکمران پر برقرار رکھ دیا۔ یہ شاندار معرکہ سر کرنے کے بعد سلطان الف ارسلان اپنی حکومت کے مرکزی شہر رے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد سلطان الف ارسلان نے اپنی جانشینی کا مسئلہ حل کیا۔ سلطان الف ارسلان کے 7 بیٹے تھے، ان میں ملک شاہ سلجوق سب سے بڑا تھا۔ چنانچہ اس نے شاہی خاندان کے تمام افراد اور امراء سلطنت سے اس بات کی بیعت کی کہ وہ ملک شاہ سلجوق کو اپنا حکمران تسلیم کرے گی، اور سب کے سامنے الف ارسلان نے اپنے بیٹے ملک شاہ سلجوقی کو باقاعدہ ولی عہد مقرر کیا۔ سلطان الف ارسلان جانتا تھا کہ تخت و تاج کے حوض بائی کو بائی کے خون کا پیاسا بنا دیتی ہے، چنانچہ وہ شروع ہی سے ملک شاہ کو اپنے خاندان کے سامنے خاص اہمیت دینے لگا تھا۔ دراصل اس نے پوری شاہی خاندان پر یہ ظاہر کر دیا تھا کہ اس کے بعد وہ ملک شاہ سلجوقی کو اپنا حکمران تسلیم کریں گی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے شاہی خاندان کے تمام افراد اور امراء سلطنت کے سامنے اپنے بیٹے ملک شاہ سلجوقی کو باقاعدہ اپنا ولی عہد مقرر کیا، بلکہ الف ارسلان نے خلیفہ بغداد سے بھی ملک شاہ کی ولی عہدی کی منظوری حاصل کی۔ ایک روز سلطان الف ارسلان رے شہر میں اپنے قصر کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فریادی کو اس کے سامنے پیش کیا گیا جو کہ انتہائی خستہ حالت میں تھا۔ اس بوڑھے نے ڈرتے جگرتے ہوئے اور خوف کی حالت میں سلطان کے سامنے فریاد پیش کی کہ سلطان کہ ایک غلام نے اس کے ساتھ اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ اس نے میری پگڑی تک چھین لی۔ سلطان نے غضبناک حالت میں غلام کو طلب کیا اور جب اس غلام نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا تو پھر اس بوڑھے فریادی کے سامنے سلطان نے مجرم کو پکڑ کر قتل کروا دیا گیا اور اس کی لاش کو سرعام سولی پر لٹکا دیا گیا تاکہ اس کے خاص ملازم کو عبرت حاصل ہو اور آئندہ ان میں سے کوئی بھی رعایت کے ساتھ متعلق قسم کی زیادتی نہ کرے۔ سلطان کے اس برملا انصاف سے اس کے کارندے چوکنے ہو گئے اور اگر انہوں نے رعایا کے ساتھ تھوڑی بھی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے کسی کو بھی سلطان معاف نہیں کرے گا۔ ان حالات و واقعات کے بعد سلطان الف ارسلان نے اپنے 15,000 سواریوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ آذربائیجان کا رخ کیا۔ سلطان نے آذربائیجان کے شہر خوری کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ یہاں قیام کے دوران سلطان الف ارسلان کو ایک ہولناک خبر آئی اور وہ یہ کہ رومیو کا شہنشاہ رومانوس دیوجانس اپنے 6 لاکھ لشکر جرار کے ساتھ مسلمانوں کے علاقے پر حملہ آور ہونے آ رہا ہے۔
مورخوں نے اپنی تاریخ میں اس کا نام ارمنوس لکھا ہے، قیصر روم بن کر۔ رومانوس دیوجانس نے مسلمانوں کے ہاتھوں رومیوں کی شکست کا بدلہ دینے کے لیے مشرق میں مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ دیوجانس کے لشکر کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کا اسلحہ تھا اور انگنت بڑی بڑی منجنیقیں کھینچی گئی 100 بیلیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ہر منجنیق میں 1200 آدمی سما سکتے تھے۔ دیوجانس نے اعلان کیا کہ وہ آئندہ موسم سرما سلجوقیہ کے پایا تخت ریح میں گزار کر اور گرما کا موسم عراق میں بسر کرنے کے بعد پھر واپسی میں شامی علاقے کا فیصلہ کرتے ہوئے لوٹیں گے۔ 462 ہجری میں وہ مسلمانوں کے شہر بلخ پر حملہ آور ہوتا تھا اور اس شہر کو فتح کر کے انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو تیغ کر دیا۔ اس موقع پر حلب کے حکمران محمود بن صالح نے اپنے ساتھیوں حسان طائی کے ساتھ مل کر قیصر روم کا مقابلہ کیا، لیکن انہیں مسلمانوں کا شہر بلخ واپس لینے میں ناکام ہوئے۔ گرما کا موسم شروع ہوتے ہی دیوجانس واپس چلا گیا۔ اب یہی رومانوس دیوجانس 6 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے علاقے پر لشکر کشی کے لیے چلا آیا تھا۔ وہ مسلمانوں کے صوبہ خلات میں داخل ہوا اور ملازگر کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ اپنے لشکر کی کثیر تعداد پر دیوجانس کو گمنڈ تھا اور اسی خیال میں تھا کہ سلطان الف ارسلان اس کے مقابلے میں آنے کی جرات نہیں کرے گا، لیکن سلطان کا جو شجاعت بڑک اٹھا وہ اس وقت آذربائیجان کے شہر خومی میں اس کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر تھا اور باقی لشکر ریح شہر میں تھا اور آذربائیجان میں ہوتے ہوئے اسے کمک نہ مل سکی تھی۔ چنانچہ سلطان نے اپنے دستیاب لشکر کے ہمراہ دیوجانس کا مقابلہ کرنے کا ملازمت کی طرف رخ کیا۔ رومیوں کے 20,000 پر مشتمل مقدمہ جیش نے اپنے پڑاؤ سے آگے بڑھ کر مسلمانوں کے علاقے میں لوٹ مار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن سلطان کے ایک چھوٹے سے لشکر نے اس کا راستہ روکا اور 20,000 رومیوں پر پرچہ اڑا دیا، انہیں اڈیر کر رکھ دیا اور ان کا خوف قتل عام کیا اور رومیوں کا مقدم جیش کے سالار کو گرفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے اسے رومن سالار کے کان اور ناک کٹوا کر مال غنیمت کے ہمراہ نیک شگونی کے ساتھ اپنے مرکزی شہر کی طرف روانہ کیا۔ قیصر روم دیوجانس حرکت میں آیا اور اس نے مسلمانوں کے شہر ملازگر کو فتح کرنے کے خلاف شہر کا محاصرہ کیا۔ سلطان بھی پیش قدمی کرتا ہوا 6 یفت 463 ہجری کو ملازگر کے قریب پہنچا اور رومی لشکر سے لگ بھگ 6 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہوا۔ دوسرے روز سلطان نے تمام مجاہدین کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی اور بارگاہ رب العزت میں دعا کر کے سلطان خوب رویا، اور اس کے بعد سلطان نے مجاہدین اسلام سے ایک ولولہ انگیز تقریر کی، جسے سن کر مجاہدین نے رفت طاری ہو گئے اور انہوں نے بیک زبان لڑنے مرنے کی قسمیں کھائی۔ دونوں لشکروں میں زوردار کا رنگ پڑا اور ہولناک جنگ ہوئی۔ مشہور انگریز مورخ گبن کا بیان ہے کہ اس موقع پر سلطان نے اپنے ترک تیر اندازی سے زبردست کام لیا۔ وہ ہلال کی شکل میں اپنی جگہ پر قائم رہے اور رومیوں پر سرات و چاکدستی سے تیر برساتے رہے۔ مسلمان نے رومیوں کی اگلی صفوں پر طوفانی حملے کرتے ہوئے درہم برہم کر کے ان کا خاتمہ کیا۔ اس موقع پر قیصر روم دیوجانس سے ایک غلطی ہوئی اور وہ اپنے پچھتائے ہوئے لشکر کو سنبھالنے کے بجائے آرام کرنے اپنے خیمے میں چلا گیا۔ اپنے بادشاہ کو آرام کرتے دیکھ کر رومیوں کی ہمت ٹوٹ گئی، وہ مکمل طور پر پچھتا ہوئے۔ اسی طرح سلطان نے اپنے چھوٹی سی لشکر کے ساتھ رومیوں کے 6 لاکھ کے عظیم لشکر جرار کو بدترین اور عبرتناک شکست دے کر اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی جنگ ملازگر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں سلطان الف ارسلان کے ہاتھوں رومیوں کی عظیم الشان سلطنت کی ہیبت اور دبدبہ ملیامت ہو کر رہ گئی اور ایشائی کوچک کا دروازہ مسلمانوں پر کھل گیا۔ رومیوں کا شہنشاہ دیوجانس بھی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو گیا۔ سلطان الف ارسلان نے ایک فاتح کی حیثیت سے مفتوح دیوجانس کے ساتھ ایسا عمدہ سلوک کیا جو مذہب دنیا کے لیے ایک عمدہ مثال ہے۔ اس نے قیصر روم کو ایک معاہدے کے مطابق جانے کی اجازت دی۔ کہتے ہیں کہ رخصتی کے وقت قیصر روم دیوجانس نے بغداد کی طرف جھک کر 3 مرتبہ سلام کیا، گویا اسی طرح وہ خلافت بغداد کے اطاعت کا اظہار کر رہا ہوں۔ لیکن جو ہی دیوجانس اپنی سلطنت میں پہنچا تو وہاں ایک انقلاب برپا ہو گیا اور باغیوں نے دیوجانس کو اندھا کر کے قتل کر دیا۔ رومی شہنشاہ کو بدترین شکست دینے کے بعد سلطان نے ترکستان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، دریائے جوہر کو عبور کر کے پرور کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ کیا ایک ایسا ہولناک واقعہ پیش آیا کہ نہ صرف سلطان کی یہ مہم ادھوری رہ گئی بلکہ وہ اس عالمی فانی سے بھی کوچ کر گیا۔ دریائے جیون کو پار جوزم قلعہ کے حاکم یوسف خوازن نے سلطان کے لشکر کے خلاف چھاپا مارا، جنگ شروع کر دی گئی، لیکن سلطان نے اسے بدترین شکست دی۔ یوسف خوازن کو گرفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان کے سامنے اس یوسف خوازن نے انتہائی درجے کا گستاخانہ رویہ اختیار کیا، جس پر سلطان سخت مشتعل ہو گیا اور اسے انتہائی غصے کی حالت میں
یوسف خوازم کی طرف بڑھا، لیکن بدقسمتی سے سلطان کا دامن جس نشت پر بیٹھا ہوا تھا اسے الجھ گیا اور پانی کے نیچے آیا۔ اس کے ساتھ ہی منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ عیار عہدوں کے بعد یوسف خوازمی نے اس موقع پر اپنے بغل کے نیچے سے ایک تیز دار خنجر نکالا اور آنفن زمین پر گر کر سلطان کے جسم پر پیوست کر دیا۔ سلطان کے محافظوں نے تیزی سے بڑھ کر یوسف خوازمی کو تلواروں کے زور پر رکھ دیا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ربیع الاول 465 ہجری کو پیش آیا۔ گو کہ طبیبوں اور جراحوں نے بہترین علاج کیا، لیکن کوئی تدبیر کامیاب نہ ہو سکی، اور آخر 10 ربیع الاول کو اسلام کا یہ عظیم فرزند اور بے مثل سلطان راہ ملک آدم ہوا۔ سلطان الف ارسلان ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت رکھتا تھا۔ وہ ایک فیاض، شجاع، بہادر، نڈر، انصاف پسند اور علم دوست حکمران تھا۔ وہ عالم اسلام کا ایک عظیم فاتح بھی تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی بہترین ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کے دلچسپ ویڈیو کے لیے اور اسلامک انفارمیشن کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔